بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے، اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہر چیز کی جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں، ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے، وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے میری جیب میں یہ پین ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے. یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں. جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے، اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی، کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے. جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے اس کی بقا ہے. جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے،
اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی، لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی، ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے۔ ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں، سکون نفس نہیں ہے۔ باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان کے جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ معروف و مشہور دعا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا، دنیا کی بھلائی، اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے۔ آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی۔ اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی۔ رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا۔ یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے؟ پھر جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ دعا نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں، بہترین عبادت ہے، اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا۔ اس بہترین عبادت میں، بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔
عبادت کے تعلق سے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے, رمضان کے بعد بھی ویسے رہے, ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی, رمضان میں بے نمازی, رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے, رمضان میں سنا کہ روزہ رکھنا ہے, رکھتے نہیں ہیں, رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور, رمضان میں سود خور, رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے, آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو, حاضرین اور سامعین کو, اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض لوگ تعجب کرتا ہوگا, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے, جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں, خیر اور برکات ہیں, علم ہے, ایمان ہے, توحید ہے, عمل ہے, الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں, وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, وہی تجارت ہے, جو رمضان سے پہلا کا حال تھا رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں علن, کتنی ہم نے تھوڑا سا پردہ آگے کر دیا ہے, جیسے بیچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں, مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا, کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا, رمضان سے پہلے رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں, کہتے رمضان برکتوں کا مہینہ ہے, روزے کا مہینہ ہے, صرف روزے کا اہتمام کیا, رمضان میں روزے رکھے, اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے, ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. نماز کا کیا حال ہے؟ وقت ملا تو پڑھ لی, ورنہ پہلے کی طرف کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں, سارے لوگ تو کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کرے, دنیا داری ہے, صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں, ان کو خاموشی آتی نہیں ہے, ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے, جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے, پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے, روزے کی حد تک, لیکن باقی چیزوں میں, باقی عبادات میں, باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے, جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے, اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا.
لیکن ایک بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں۔ تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے۔ تیسرا گروہ، رمضان سے پہلے جو حالت تھی، نمازی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے، ان کا صرف یہ مقصد ہے۔ رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی۔ اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا۔ اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے۔ اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے۔ ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو۔ رمضان سے پہلے برے تھے، بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے۔ رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے، اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا۔ رمضان ان کا بہترین گزرا، اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھے تھے۔ رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی۔ رمضان سے پہلے سود خور، رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار۔ صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا، اور اپنا ایک مشن بنا لیا، ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں، باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا، میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا میں۔ یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں، ویسے عام بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے
اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے۔ وہ یاد رکھیں، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ۔ ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں۔ پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو، 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہے، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو۔ اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ۔ اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ میرے بندے اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے۔ اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا۔ یاد رکھیں، جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تمہیں زندگی دی تھی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے، سارے کے ساری زندگی گوا دی ہے۔ اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا اس کو ہم باقی رکھیں گے، یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا۔ لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا ذرا حال تو دیکھو۔ آج بھی مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالی رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی۔
یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں. جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات. یہ عبادات ہیں، یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف یہ عبادات ہیں، یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر 3 عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو کا ذکر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں؟ کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ اور ہو کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے. لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کو غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی. لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کا اگر اللہ پہ موت آ گئے، پھر اللہ پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے اللہ کہا اور مر گئے، تو اللہ کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ 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 کہو، اللہ کہتے رہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو کہو. ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر ہے، پروناؤن ہے جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اور اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں.
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو۔ اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا، اتنی تفصیل بیان کر دی ہے۔ یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے متعجب ہو کر سوال کرتے تھے، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ کل یہودی تعجب کرتے تھے، لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے۔ جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ۔ بعد میں بعض لوگ ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو سب سے اچھا ذکر ہے۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی حق ہے، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے، موت جہاں پڑے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ، اور یہ آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، جہاں پر موت آئے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی نیت کیا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے۔ عبادات قولیہ معروف ہیں، دوسری قسم عبادات بدنیہ، جسم کی عبادات۔ نماز جسم کی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا، دعا عبادت ہے میرے بھائیوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں، جیسے کہ نماز عبادت ہے۔ نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں، کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں؟ دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا، جس نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے، اسی رب نے دعا کو، پکار کو بھی مشروع کیا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا۔ شیطان نے کہا دیکھیں نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما۔ اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما۔ تیسرا شخص کہتا ہے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ یہ تین مختلف الفاظ ہیں، تینوں ایک ہو نہیں سکتے، نہ شرع میں، نہ عقل میں، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینا یہ توحید عبادت ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد، تو اس نے حقیقتاً پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، اس نے تو نبی کو پکارا ہے، یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے، یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے۔ تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ تو وسیلہ ہے؟ اس میں وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اسی کا
اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا. جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یاد رکھیں, یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں, اگر یہ بات سچ ہے ان کی, اگر یہ حق ہے, تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے, یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, سیدنا عمر بن الخطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا, قحط سالی کا زمانہ تھا. اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے, بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں, صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں اور بارش اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن الخطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی. یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن الخطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ کیوں کرنے, آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے قریب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا, کسی نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, بشرطے کہ مجھے پکاریں, جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا, دعا کرنا, یہ شرک ہے. اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے, شرک نہیں ہے. بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے, نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے, اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات بدنیہ, میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور
بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات الخیرات ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں 3 قسم کی عبادات شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور دل کی عبادت بھی ہے۔ دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، امید، توکل، محبت، یہ سارے کے ساری انسان یہ دل کے اعمال ہیں، اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں، اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، اپنی چیزوں سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے، وہ محبت عبادت ہے۔ اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ ڈر عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ آپ روزے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، لیکن اسے پی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ یہ ڈر، یہ کیفیت جو ہے یہ عبادت ہے، جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، ڈر ہے۔ بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں، وہ لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہے۔ اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں، پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی۔ اب سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت اور نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ خاص نعمت، خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اپنی زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں۔ جب اس دنیا سے چل بسیں تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات،
قبر میں بھی ساتھ ہوں، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات، یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کی سارے عبادات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق. میں نے دونوں کا ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، اور نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک، یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں. ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے. اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے. اور شرک اکبر وہ امر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.